الحمدللہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی نشست ہے۔ اب تک جو مضامین آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے آپ نے سماعت فرمائے، اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں تھیں، انبیاء کی آپ کی آمد کے لیے دعائیں تھیں۔ دنیا کے حالات تبدیل ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ گویا کہ ساری انسانیت اور ساری مخلوق وہ ایک ایسے مسیحا کے انتظار میں تھی کہ جس کا وعدہ خالق کائنات نے ازل سے کر رکھا تھا۔ چنانچہ کائنات کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں آپ کی ولادت با سعادت، آپ کی پیدائش مبارک کے حوالے سے کچھ ضروری معروضات عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بلا شبہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ گویا کہ حضور کی ولادت با سعادت سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کو کرنے کے بعد خالق کائنات اس احسان کو جتلا رہا ہے۔ لقد مننا یمن کا مطلب احسان کرنا، تو یقیناً اللہ نے احسان کیا۔ تو آپ کی ولادت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ موضوع نہیں، تو یہ آیت مبارکہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری ولادت سے متعلق بھی ہے، آپ کی بعثت سے متعلق بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے نبوت کے فرائض کو بیان بھی کر رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ انسانی معاشرے کی ترقی، اصلاح، نظام تعلیم اور نظام تربیت اور سلیبس تک کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ بہرکیف آپ کی ولادت سے باضابطہ جس گھرانے میں ہوئی، آپ کی والد محترم جناب عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ سیدہ حضرت آمنہ، یہ دونوں عظیم بزرگ تھے اپنے اپنے خاندانوں کے۔ دادا محترم سیدنا حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، اور ان 10 بیٹوں میں سے جس بیٹے کا نام عبداللہ تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ 10 بیٹوں میں سب سے نمایاں کردار والا بیٹا عبداللہ ہے، روشن پیشانی والا، نیک سیرت والا، دامن جاہلیت کے زمانے میں بھی گناہوں سے پاک دامن حضرت عبداللہ کا، کہ جس معاشرے میں شراب نوشی عام تھی، زنا بدکاری عام تھی، شرک و بدعت میں لتڑا ہوا بدبودار معاشرہ بن چکا تھا وہ عرب کا معاشرہ۔ اس کے باوجود آپ کے والد محترم جناب عبداللہ پاک دامن، پاک باز، نیک سیرت، نیک صورت انسان تھے، اور ان کی پیشانی پر وہ نور چمکتا تھا کہ دیکھنے والا ہر شخص یہ فوراً سمجھ جاتا تھا کہ عبداللہ وہ بیٹے ہیں جو شان میں اپنے والد عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے نمایاں ہیں۔ تو آپ کی سیرت، آپ کے والد محترم کی سیرت بھی تاریخ دانوں نے، مورخین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ بہت سے آپ سے متعلق آپ کے واقعات ہیں کہ آپ کا بچپن پاکیزہ رہا، آپ کی جوانی پاکیزہ رہی، پھر جب بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب عبداللہ بیٹے کا نکاح کرنا ہے، تو یہ ایسا پاکیزہ نوجوان تھا کہ عرب کی بے شمار عورتیں ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں نکاح لکھا تھا سیدہ حضرت آمنہ سے، اور آپ بنو زہرہ کی سب سے پاکیزہ اور روشن کردار کی خاتون تھی۔
بنو زہرہ کو عظیم قبیلہ تھا جو اپنی شجاعت میں، اپنی سخاوت میں، اپنی امانت دیانت میں عرب کا مشہور قبیلہ تھا، اور اس مشہور قبیلے کی بھی سب سے محترم قریشی خاتون وہ سیدہ حضرت آمنہ ہے۔ نکاح ہوتا ہے ایک عظیم شوہر، ایک عظیم بیوی، پروردگار عالم کے حکم سے کچھ عرصہ اکٹھے رہتے ہیں، اور پھر چند ماہ کے بعد یا چند ماہ سے کچھ زائد عرصہ لگا لیجیے، 1 یا 1.5 سال، کم و بیش مختلف روایات ہیں، تو حضرت عبداللہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، اور آخرکار یثرب کے مقام میں والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سیدہ حضرت آمنہ امید سے ہیں، اور ادھر والد محترم کا چند ماہ قبل ولادت سے چند ماہ قبل انتقال ہو گیا، یعنی والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا، در یتیم پیدا ہوئے۔ اور اسی لیے قرآن مجید سورہ الضحیٰ میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، فآوی، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا۔ لہذا جب آپ در یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا، تو لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور اب جو یتیم ہے لہذا آپ کسی یتیم کو آپ ڈانٹیں گے نہیں، کسی یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ جو بچہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا، اس یتیم بچے کو نسبت حاصل ہو گئی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ غیر اختیاری نسبت ہے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ اس یتیم بچے کا مقام و مرتبہ کیا اس لحاظ سے کم ہوگا کہ اس کی نسبت حضور سے قائم، حضور بھی یتیم تھے، وہ بچہ بھی یتیم ہے۔ اسی لیے یتیم کے فضائل بہت سارے احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسانی گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو، اس یتیم بچے کے ساتھ سب گھر والے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس کا دل سخت ہو جائے، اس کو لگے کہ دل سخت ہو گیا ہے، دل پہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، دل پہ زنگ لگ چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا کرے، اللہ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے۔ یعنی یتیم کے ساتھ محبت کرنا، اس سے سلوک کرنا، عفو و درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت دینے کے مترادف ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے آسمان والوں کو زمین پر وہ گھر چمکتے دکھائی دیتے ہیں جن گھروں میں یتیم رہتے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر پروردگار عالم نے یتیم کے ایک ایک حق کو بیان کیا ہے۔ یتیم کا مال محفوظ، جان محفوظ، عزت محفوظ۔ فرمایا جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ انما یکون فی بطونہ النار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے کر رہے ہیں۔ تو یتیموں کے مال پہ قبضے کرنا، یتیموں کو بے آسرا چھوڑ دینا، یتیموں کو گھروں سے دھکے نکال کے باہر کر دینا، یہ وہ بدترین ظلم و ستم ہے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے قرآن مجید درجنوں مرتبہ جہنم کا اعلان کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یتیم، اب دیکھیے اللہ کے نبی در یتیم تھے، ساری زندگی یتیموں کے ساتھ محبت فرمائی، ایک حسن سلوک فرمایا، اور قیامت تک آنے والوں کو اسی کا سبق دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو میرے اس راستے پر چل کر یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو جنت میں انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو دیکھیے ایک یتیم کی کفالت، ایک بچے یتیم کی کفالت پر کتنی بڑی بشارت ہے کہ جنت میں حضور کا خصوصی قرب مل رہا ہے، اور لہذا حضور کی جنت کہاں ہوگی؟ کائنات میں آخرت میں سب سے اعلیٰ ترین جنت جو اللہ کے عرش مبارک کے سائے کے نیچے ہوگی، سب سے بڑی اونچی جنت اللہ کے نبی کو عطا کی جائے گی۔ تو حضور کا قرب ملنے کی بڑی بشارت ہے۔
لہذا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ یا بچی پائی جائے تو بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ غریبوں کے بچے ہیں، یتامہ ہیں، ان کی کفالت کرنی چاہیے، جسے اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک یتیم کو پال سکتا ہے وہ ایک کو پال لے، جو دو کو پال سکتا ہے وہ دو کو پال لے، کوئی پورا یتیم خانہ چلا سکتا ہے، اس کے لیے تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم تھے۔ اب والدہ انتہائی پریشان لیکن صابرہ ہیں، شاکرہ ہیں، اللہ کے فیصلے پہ رضامند ہیں۔ پروردگار عالم کی رحمت نازل ہوئی اور آپ کی ولادت باسعادت کا ظہور ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا تھی؟ اس کے بارے میں 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا جس کو واقعۃ الفیل کہا جاتا ہے، گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت میں ہاتھی والوں کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہوا، جس سال کو واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام کے معنی سال اور فیل کے معنی ہاتھی۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کو عام الفیل، یکم عام الفیل کو تھی، یعنی جس سال وہ ہاتھی والوں پہ اللہ کا عذاب آیا، غیر معمولی واقعہ تھا، اسی سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیونکہ اس زمانے میں وہ کیلنڈر نہیں تھا، اس لیے جو خاص واقعہ ہوتے تھے ان واقعوں کے ساتھ جوڑ کر چیزوں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ اب بھی بہت سارے ایسے علاقوں میں واقعات کے ساتھ، اچھا جی فلاں بچہ فلاں وقت پیدا ہوا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، میں نے فلاں وقت سفر کیا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، تو مشہور واقعات کے ساتھ چیزوں کو جوڑ دیا جاتا تھا۔ یوں آپ کی ولادت یکم عام الفیل، یعنی جس سال ہاتھی والوں پہ عذاب آیا وہ سال آپ کی ولادت کا تھا۔ اور پھر ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس پر بھی تقریباً تمام ائمہ مورخین متفق ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب ربیع الاول دن سوموار کا تھا، دوشنبہ کی تاریخ تھی، دوشنبہ کا دن تھا، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، فجر صبح صادق کا وقت تھا، اور اس پر تو تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ لیکن تاریخ کون سی تھی؟ تو اس میں مشہور ماہر فلکیات محمود بادشاہ اور علامہ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے مورخین کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لیکن مشہور قول جس کو بہت سارے مفسرین نے، دیگر بھی مورخین نے بیان کیا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ لیکن علم فلکیات کے اعتبار سے زیادہ صحیح قول 9 تاریخ کا لگتا ہے، لیکن بہرکیف یہ ایک تاریخی اعتبار سے ہے۔ مشہور روایت 12 کی ہے، لیکن 9 کی بھی، اور 9 کے علاوہ تیسری کوئی اور تاریخ بھی بعض مورخین نے بیان کی ہے۔ لیکن مہینہ ربیع الاول کا دن پیر کا ہے، اور سن کا مطابق، عیسوی سن کے مطابق 570 عیسوی یا 571 عیسوی یا 572 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تقریباً 550 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 571، 72 یا 570 عیسوی اپریل کا مہینہ تھا۔ 20، 21 اور 22 اپریل کے مہینے کی یہ 3 تاریخیں بتائی جاتی ہیں عیسوی سن کے اختلاف کی وجہ سے، 20، 21 یا 22 اپریل، اور 9 یا 12 ربیع الاول اور عام الفیل کا سال تھا، اور دوشنبہ کی تاریخ اور پیر کا دن تھا۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس سے قبل آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ عجیب و غریب واقعات دیکھ رہی تھی۔ اگر ان روایات کو تسلیم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرماتی کہ میں جہاں سے گزرتی تھی میں دیکھتی تھی کہ ہر چیز میرا ادب بھی کر رہی ہے اور مجھ پر مہربان بھی ہو رہی ہے۔ میں خواب دیکھتی تھی تو خواب بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے، سچے خواب بھی آتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، جب میرا بچہ پیدا ہوا، تو اس وقت میرے بدن سے ایسا نور نکلا، ایسی روشنی نکلی کہ ملک شام کے محلات تک میرے سامنے روشن ہو گئے۔ اور عین اسی وقت اگر میری روایت کو قبول کیا جائے
تو عین اس وقت جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کائنات میں بڑے غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ کسریٰ بادشاہ کا جو ایمان تھا، اس کا جو دربار تھا، اس کے 14 تنگورے، 14 بڑے بڑے پلر جو اس بادشاہ کے روح و جلال کا مظہر تھے، وہ 14 تنگورے زمین بوس ہو گئے، گر گئے۔ مجوس آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنے آتش کدے بنا رکھے تھے، کیونکہ آگ کے پجاری تھے اور وہ ان میں الاؤ ڈالتے رہتے، 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی، اور یہ آتش کدے ہزارہ سال سے اسی طرح روشن چلے آ رہے تھے۔ اور روایات کے مطابق وہ سارے آتش کدے اچانک یہ ایک بجھ گئے، بحیرہ صحابہ خشک ہو گیا اور اس کی گرجیں منہدم ہو گئی۔ تو یہ جو روایات ہیں، ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی عظیم تبدیلی رونما ہوئی ہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کائنات میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں یہ کیوں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لیکن اللہ جانتا تھا، اس کے فرشتے جانتے تھے کہ کائنات کے سردار امام الانبیاء نبی آخر الزمان سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا میں آج تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کی ولادت باسعادت جس گھڑی میں ہوئی، جس مقام پر ہوئی، وہ مقام صفا پہاڑی کے پاس شعب ابی طالب، جو پہاڑوں کی گھاٹیاں تھی، جہاں آج بھی ایک مکان بنا ہوا ہے جس کو سعودی گورنمنٹ نے ایک لائبریری کے اندر تبدیل کیا ہوا ہے۔ اگر ہم صفا مروا سے باہر نکلے تو سامنے ہمیں ایک مقام غیر معمولی اہمیت کا نظر آئے گا، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس مکان میں اس جگہ پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کائنات کے غیر معمولی واقعہ تھا، اور وہ وقت کائنات کا مبارک ترین وقت تھا، پر نور ترین وقت تھا کہ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت پر یوں اللہ نے اپنے اس احسان کو پورا فرما دیا جس کا تذکرہ سابقہ انبیاء نے کیا تھا، قرآن مجید نے کیا تھا، حتیٰ کہ یہود و نصارہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں سے پڑھ کر اپنے گرجوں اور اپنے چرچ کے اندر حضور کے نقشے بنا رکھے تھے۔ حضرت دانیال نے جو حضور کا حلیہ بیان فرمایا تھا، وہ عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اندر حضور کے نقشے تک بنا رکھے تھے اور آپ کی علامات بنا رکھی تھی۔ آپ جس مکہ کی وادی میں پیدا ہوں گے اس کے نقشے بنا رکھے تھے، جس جگہ آپ ہجرت فرمائیں گے مدینہ منورہ اس کے باغات تک کے نقشے بنا رکھے تھے۔ تو بہرکیف آپ کی ولادت باسعادت ابن سعد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایات کے مطابق کائنات میں بڑے غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کے دادا محترم جناب عبد المطلب کو بلایا گیا، خوشخبری سنائی گئی، بچے کو گود میں ڈالا گیا، اور ایسا بچہ کائنات نے کسی نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ دادا خوشی خوشی بچے کو اٹھایا، چوما، دل سے لگایا اور فوراً خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر بجا لائے اور نام رکھا، واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محمد بھی ہیں، یہ احمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے نام سنا تو بڑے حیران بھی ہوئے، بڑے متاثر بھی ہوئے کہ ایسا نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہے۔ محمد کے معنی اور احمد کے معنی جن کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، ہر چیز جن کی تعریف کرے، جن میں کوئی عیب نہ نکالا جا سکے، سوائے تعریف کے ان کے بارے میں کچھ نہ کہا جا سکے، ایسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولادت باسعادت کے بعد اپنی والدہ محترمہ کی گود میں والدہ نے دودھ پلایا، اور والدہ کے دودھ پلانے کے بعد سب سے پہلے جس خاتون کا آپ نے دودھ پیا وہ چچا ابو لہب کی باندی تھی، جن کا نام سویبہ تھا، سے کے ساتھ سویبہ باندی نے اپنے حضور کی والدہ کے بعد یہ پہلی خاتون تھی جن کا حضور نے دودھ نوش فرمایا۔ اور اس وقت آپ کے پاس حضرت مسروح بھی تھے، ایک بچہ جس کا نام مسروح تھا، بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے بھی سویبہ گاندھی کا دودھ پیا تھا تو حضور کے یہ پہلے رضائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا اسد اللہ الوالد شہید احد، آپ نے بھی ان کا سویبہ گاندھی کا دودھ پیا تھا تو حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ عرب کا رواج تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کو گاؤں اور دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کے دو بڑے مقصد ہوتے تھے کہ بچہ گاؤں کے ماحول میں رہے، خالص غذا اور خالص چیزیں ملیں، جسمانی طور پہ صحت مند ہو جائے اور زبان اچھی سیکھ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی زبان جو خالص اگر کسی نے دیکھنی ہو تو خالص زبان گاؤں کی ہوتی ہے۔ شہروں کے اندر ہر زبان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو خالص زبان گاؤں کی ہوتی ہے۔ خالص زبان سیکھنے کے لیے اور صحت تندرستی کی فضا کے لیے عرب میں رواج تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین گاؤں دیہاتوں سے آتی تھی اور وہ بچوں کو لے جاتی تھی، وہاں پالتی پوستی تھی، پھر بچے 2 سال کے ہوتے واپس چھوڑ جاتی تھی اور انعام و اکرام لیتی تھی۔ اس ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں پر صحیح روایات جو مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ کی رضائی والدہ محترمہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم چند خواتین، گاؤں کی کئی خواتین اکٹھی ہوئی اور ہم بچوں کو لینے کے لیے مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، سواری تھی۔ ہم اس پر بیٹھ کے میں اور میرے شوہر ہم وہاں بچے کو لینے گئے اور ایک بچہ حارث ہماری گود میں تھا۔ فرماتی ہے کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے شہر میں قحط تھا، ایسی پریشانی تھی کہ رزق کی کمی کہ شاید دنیا میں کہیں اور نہ ہو۔ ہمارے جانوروں کے کھانے پینے کے لیے ایک پتا تک موجود نہ تھا اور جانور بھی بھوکے پیاسے دودھ پینے کے لیے ایک قطرہ موجود نہ ہوتا تھا، اور وہ سواری بھی کمزور اور لاغر تھی۔ اب جب سب خواتین وہاں پہنچی تو سب کی کوشش تھی کہ جو زیادہ مالدار ہوگا تو اس گھرانے کے بچے کو لیا جائے تاکہ انعام اچھا مل سکے۔ تو فرماتی ہیں کہ جتنی خواتین بھی آئی تھی 10-11 کے قریب، ہر خاتون کے سامنے حضور کو پیش کیا گیا کہ یہ بچہ بھی گود لے لو۔ فرماتی ہیں کہ ہر خاتون نے کو جب پتہ چلا کہ اس بچے کا والد نہیں، یہ بچہ یتیم ہے، صرف سر پہ دادا ہے یا بیوہ والدہ ہے، تو سب عورتوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا کہ دادا اور بیوہ عورت تمہاری کیا مدد کر سکے گی۔ فرماتی ہے کہ میرے سامنے بھی بچے کو پیش کیا گیا تو میں نے بھی بچے کو نہ لیا، حتیٰ کہ تمام بچے تمام عورتیں لے گئیں اور میری گود خالی رہ گئی۔ ہم جانے لگے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی بچے کے چلے جائیں، چلو ایسا کرتے ہیں اس یتیم بچے کو ہی لے جاتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ مشورہ دیا تو میرے شوہر حارث ابن عبد العزیز جن کی کنیت ابو کبشہ تھی، فرمایا کہ ہاں ایسا ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ یتیم بچہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو جائے گا۔ آج تقدیر میں حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کا مقدر بدلنے والا تھا۔ فرماتی کہ میں گئی اور میں نے اس یتیم بچے کو اپنی گود میں ڈالا۔ جب اس بچے کو دیکھا تو دیکھتے ہی میری دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ فرمانے لگی کہ میں اس بچے کو لے کر جب اپنے ڈیرے پر اپنی جگہ پر آ گئی جہاں خیمہ لگا تھا، رات بسر کرنی تھی، رات گزار کے صبح اپنے شہر جانا تھا۔ فرماتی کہ جب میں نے اس بچے کو اپنی گود میں ڈالا تو میرے دودھ خشک تھے، اللہ نے مجھے میرے جسم سے دودھ جاری فرما دیا اور اس بچے نے محمد نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور اس کے پینے کے بعد جو بچہ ساری رات روتا تھا، حارث جس کو پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا اور ہم پوری رات جاگتے تھے، اس بچے نے بھی اس بچے کے بعد خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ یہ محمد بھی سو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بچہ حارث بھی سو گیا۔ پھر میرے شوہر جب وہ اونٹنی کا دودھ دھونے گئے تو وہ دودھ سے بھری ہوئی تھی، خوب دودھ دھویا، میرے شوہر نے بھی خوب دودھ پیا اور میں نے بھی خوب دودھ پیا، اور ایک عرصے کے بعد ہمیں رات کو سکون کی نیند نصیب ہوئی۔ رات گزری، صبح اٹھے،
جب ہم اپنے علاقے میں واپس جانے لگے تو میری سواری جو آتے وقت اتنی کمزور تھی کہ باقی سب خواتین اور قافلے والے ہماری وجہ سے بار بار کم ہوتے تھے کہ ہم پیچھے رہ جاتے تھے، یہ سواری چلتی نہیں تھی۔ اب اس سواری کی حالت یہ تھی کہ یہ بجلی کی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور ساری عورتیں بھی حیران تھی کہ یہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو فرماتی کہ ہاں یہ وہی سواری ہے، اس بچے میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے، جب سے یہ بچہ ہمارے گود میں ہمارے گھر میں آیا ہے ہمارے تو حالات ہی بدل گئے ہیں۔ اور فرماتی کہ ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے، اپنے علاقے میں پہنچ گئے تو وہ برکتیں ہم سے کبھی ختم نہ ہوئی۔ ہماری بکریاں چراگاہوں میں چرنے جاتی، خوب پیٹ بھر کر آتی، ان کا خوب دودھ ہم دھوتے، ہر چیز میں برکت ہی برکت تھی، حالانکہ ابھی بھی وہاں پہ قحط موجود تھا۔ فرماتی ہے کہ جب لوگوں نے یہ سب مناظر دیکھے تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا ناس جائے، بکریاں ان چراگاہوں میں چراؤ جہاں پہ ابو زہیر کی بیوی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لوگ اپنی بکریاں اس چراگاہ میں بھیجتے، لیکن فرماتی ہیں کہ مجال ہے کہ ان کی بکریوں کے پیٹ بھرتے، ان کے جانور ویسے ہی بھوکے پیاسے گھر پہنچتے، انہی چراگاہوں میں ہماری بکریاں چرتی، جانور مویشی چرتے اور رات کو پیٹ بھر کے آتے۔ اللہ نے ایسی برکت نازل فرما دی کہ ہر چیز میں برکت ہوئی۔ پھر آپ کے رضائی بھائیوں کے اندر میں نے عرض کیا کہ حضرت مسرور جو بعد میں صحابی بنے، حضور کے رضائی بھائی ہیں، سیدہ حضرت حمزہ جو چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک بچہ، ان کا نام ابو سلمہ تھا رضی اللہ عنہ، بعد میں وہ بھی صحابی بنے، وہ بھی حضور کے رضائی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت حارث کے بیٹے ابو سفیان تھے، یہ بھی حضور کے رضائی بھائی ہیں۔ اور حضرت حمزہ کا رشتہ حضور سے چچا کا بھی ہے، صحابی کا بھی ہے، محافظ کا بھی ہے اور دوہرے رضائی بھائی ہونے کا بھی ہے، کیونکہ حضرت حمزہ نے حضرت سویبہ کا بھی دودھ پیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ پیا، تو یوں حضرت حمزہ حضور کے دوہرے رضائی بھائی بنے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دوران رضاعت جو برکتیں تھیں وہ کبھی ہم بھولتے نہیں تھے، بڑے خوش تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی۔ 2 سال کے بعد بچے کو واپس لے کر گئیں والدہ کے پاس اور بڑی گزارش کی، اصرار کیا کہ اس بچے کو مکے کی جو اندر وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے، تو ہمارے پاس چند سال اور رہنے دیں۔ فرماتی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ راضی ہو گئی اور 2 سال کی عمر کے باوجود ہم اس بچے کو واپس اپنے گھر لے آئے اور یہ وقت گزر رہا تھا۔ بعض مفسرین مورخین کے مطابق آپ کی عمر مبارک جب 3 سال ہو گئی اور بعض کے مطابق اکثر کے مطابق 4 یا 5 سال کی عمر مبارک تھی تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا مطلب سینہ چاک کرنا، اور آپ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں، اپنے دوستوں بچوں کے ساتھ، آپ بچے تو کم بیش آپ کی عمر مبارک 3 یا 4 سال تھی، 4 یا 5 سال، 3 سے 5 سال کے درمیان 3 روایات ہیں، کھیل رہے تھے پہاڑوں کے درمیان کہیں، تو بچوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے حضور کو اس بچے کو لٹایا ہے، لٹا کے سینہ کھول دیا ہے۔ اب جو ہی بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئے اور دوڑ کر واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، سینے میں سے دل نکالا، دل میں سے ایک کوئی ٹکڑا سا نکالا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، یہ میں نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، اور دوبارہ قلب نبوت کو سینے میں رکھا اور اس کو بند کر دیا۔ جب رضائی والدین اور رشتہ دار ہانپتے کانپتے پریشان حال میں پہنچے تو حضور الحمدللہ بالکل صحیح سلامت تھے، مگر آپ کے اوپر پریشانی کی حالت موجود تھی۔ ابھی جو واقعہ پیش آیا تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، لہذا اب اس بچے کو واپس ہی چھوڑ کر آنا چاہیے۔ چنانچہ تقریباً 5 سال کی عمر مبارک جب ہوئی تو تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ سیدہ حضرت آمنہ محترمہ کی آغوش طفولت کے اندر دوبارہ آ گئے ہیں۔
اب اللہ کا نظام چل رہا ہے، والدہ محترمہ کے پاس اب پہنچے، والد کا انتقال پیدائش سے چند ماہ پہلے ہو گیا، والدہ کے پاس اب صحیح رہنے کے لیے آئے، پہلے تو رضائی والدہ کے پاس تھے، اب ماں کی گود میں آئے ہیں۔ اللہ کا نظام ایسا کہ والدہ محترمہ کے دل میں اپنے مرحوم شوہر کی محبت نے انگڑائی لی، آپ بے قرار ہوئی اور سوچا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں جا کر انہیں قبر پہ مل آتی ہوں۔ تو دادا عبد المطلب، ایک خادم، بچے محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ محترمہ تقریباً 500 میل کا فیصلہ طے کر کے یثرب مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں 1 مہینے کے قریب قیام کرتی ہیں، 1 مہینے کے بعد واپس مکے آنے لگتی ہیں۔ تو مدینہ سے کچھ آگے نکل کر ابوا کے مقام پر طبیعت ناساز ہوتی ہے اور والدہ محترمہ کا بھی وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم بچہ محمد اپنی والدہ کی وفات پر روتے ہیں۔ باندی ایمن بیان کرتی ہیں کہ حضور تڑپ تڑپ کر کہتے تھے امی جان، اپنی والدہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر رو رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ چلنا تو تھا۔ بچے کو اٹھایا، دادا نے غم کی حالت میں بوجھ و قدموں کے ساتھ اس بچے کو لے کر دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور اب دادا محترمہ کی پرورش میں آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابھی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک اور پیارے بچپن کے طفیل، آپ کی اس ولادت باسعادت کے طفیل، اس وساطت سے پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ آج غزہ فلسطین میں امت مسلمہ کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آج کے حالات اگر ہم دیکھ لیں تو سینہ پھٹتا ہے کہ وہ نبی کے امت کے بچے کس طریقے سے ان کے ٹکڑے ہواؤں میں اچھل رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہیں امت مسلمہ اس در یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچوں کو بموں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ کے بچوں کی تربیت بگاڑ کے، ان کے بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، نئی جدید تہذیب کے نام پر ان کے اندر الحاد، بے دینی، زندقہ پھیلا کر ان امت کے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمارے بچوں کی اور پوری امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت فرمائیں اپنے حبیب کے بچپن کے طفیل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔